نہیں سکیں گے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور تیار رکھو اپنی طاقت اپنی پوری قوت اور لڑائی جنگ کے ساتھ، تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، تاکہ ہیبت طاری ہو جائے ان کے دلوں پر دشمن اللہ کے اور تمہارے دشمن، وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ، اور ان کے علاوہ کچھ اور جنہیں تم نہیں جانتے، اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ، مگر اللہ جانتا ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ کے راستے میں، يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، تو اس کا بدلہ تمہیں پورا پورا دیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ اچھا، یہ توکل یہ نہیں ہے کہ انسان ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھا رہے، دعائیں کرتا رہے اور اس کے بعد کہے کہ جی میں نے اللہ پہ معاملہ چھوڑ دیا، بلکہ توکل یہ ہے کہ اپنی مکمل صلاحیت کو بروئے کار لاتے ہوئے تمام مادی ٹیکنیکل وسائل سے بھرپور استفادہ کیا جائے، مگر مدد پہ بھروسہ جو ہے وہ صرف اللہ کی مدد پہ بھروسہ ہو، اب اسباب کے اوپر بھروسہ نہ ہو۔ ہم پاکستانی خاص طور کے اوپر اس معاملے میں ایک بڑی کمی کوتاہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جب کبھی ہمارا کسی کے ساتھ، خاص طور پہ ہندوستان کے ساتھ جب بھی ہمارا کوئی معاملہ بنتا ہے تو فیس بک پہ پوسٹ وغیرہ آتی ہے، واٹس ایپ اسٹیٹس لگتا ہے، تو جی ہم تو ایٹمی قوت ہیں، قتل نہیں۔ ہم ایٹمی قوت ہونے کی وجہ سے ناقابل تسخیر نہیں ہو سکتے، ہم ایٹمی قوت ہونے کی وجہ سے ایک اچھے دفاع کے مالک نہیں ہو سکتے۔ یہ اسی وقت ہوگا جب اللہ کی مدد ساتھ ہوگی۔ ہاں، وہ ایک دنیاوی اسباب سے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک ہمیں اپنی رحمت سے ایک نعمت عطا کر دی ہے، جو کہ اصل میں تو امت کی امانت ہے۔ تو یہ قتل ذہن کے اندر نہ آئے۔ اور ایک دفعہ ایسا ہوا تھا غزوہ حنین کے موقع پہ، غزوہ فتح مکہ کے فوراً بعد غزوہ حنین ہوا، اور اس کے اندر بہت سارے نومسلمین بھی شامل تھے، اور کہیں تھوڑا سا ایک خیال آ گیا اور زبان سے نکل بھی گیا۔ وہ خیال آیا اور زبان سے کیا نکلا کہ ہم تو اس وقت جب 313 ہوتے تھے تو اس وقت شکست دے دیتے تھے، تو آج تو ہم 30-40 ہزار کا ایک جتھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا معاملہ کیا کہ ہوا ایسی اکھڑی کہ کچھ روایات کے اندر ہے کہ صرف 3 سے 4 ہزار رہ گئے، اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ 300 سے 400 رہ گئے، ایسی بھگدڑ مچی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس چیز کو لوٹایا۔ تو بندہ مومن کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مادی وسائل کے اوپر بھروسہ نہیں کرتا۔ بڑے پیاری الفاظ ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے، اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے کہتے ہیں، بیٹا آگ جلا نہیں سکتی اگر اللہ نہ چاہے، پانی ڈبو نہیں سکتا اگر اللہ نہ چاہے۔ ہم آج معذرت کے ساتھ میں اور آپ ہم سب مادیت کے ان غلافوں کے اندر ہم لپٹے ہوئے ہیں۔ تھکاوٹ ہو رہی ہے، چائے پی لی تو چائے کی وجہ سے الحمدللہ جی چائے کی وجہ سے تھکاوٹ ختم ہوگی۔ تھکاوٹ چائے کی وجہ سے ختم نہیں، تھکاوٹ ختم اللہ نے کی ہے۔ آج یہ باتیں نا بڑی اوپری لگتی ہیں، بڑی انجان لگتی ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، پہلے بھی شاید میں نے دی تھی۔ جب کوئی خاتون پیگنٹ ہوتی ہیں اور آپ الٹرا ساؤنڈ کے لیے جاتے ہیں گائنیکولوجسٹ کے پاس، اور 120 ڈیز گزر چکے ہیں، 4 مہینے گزر چکے ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ مبارک ہو، ہارٹ بیٹ آ گئی ہے، اور ہارٹ بیٹ سنائی بھی جاتی ہے۔ ایکوائرڈ نالج ہے نا، سننا، سماعت ایکوائرڈ نالج ہے، آپ کو سنائی دے رہی ہے، ٹک 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 ٹک، ہاں ہارٹ بیٹ آ گئی۔ اب اگر آپ پلٹ کے کہیں نا آپ ڈاکٹر صاحب کو کہ ڈاکٹر صاحب ہارٹ بیٹ تو آئی ہوگی، یقیناً آئی ہوگی، اصل میں فرشتے نے اللہ کے حکم سے وَنَفَخْتُ فِيهِ میں روح ہی کر دیا، اللہ کی روح میں سے اللہ نے اس کے اندر اب روح پھونک دی ہے، فرشتے نے اللہ کے حکم سے اللہ کی روح میں سے اس میں پھونک دی ہے، تو وہ روح اس کے اندر آ گئی ہے جس کو آپ ہارٹ بیٹ کہہ رہے ہیں۔ تو پریشان ہو کے ڈاکٹر صاحب بھی دیکھیں گے کہ اکبر نام بیٹا ہے خدا کا، اس زمانے میں رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا کے تھانے میں، وہ معاملہ ہو جائے گا۔
تو آج ہم مادیت پرستی کے اس غول کے اندر بالکل دبے ہوئے ہیں، چھپے ہوئے ہیں۔ بھائی میرے پاس گاڑی ہے، پیٹرول ہے، میری جیب میں پیسے ہیں، میں صبح پنڈی پہنچا ہی پہنچا، مسئلہ کیا ہے؟ پنڈی میں اسی وقت پہنچوں گا جب اللہ چاہے اللہ شاء اللہ، جب تک اللہ نہ چاہے۔ آج یہاں پر آ کے معاملہ جو ہے نا وہ گڑبڑ ہے، یہاں پر آ کے معاملہ خراب ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ کتنی ہمارے اوپر کیسے زبردست قسم کا ایک غلبہ ہو چکا ہے ان معاملات کے اندر۔ اگر آپ کسی کو کہیں کہ یار وہ کل پھر چلیں گے نا وہاں پر فلانی جگہ پہ، وہ کہے گا ہاں یار انشاءاللہ، نہیں نہیں انشاءاللہ نہیں، تو بتا پکا چلے گا کہ نہیں، تو اپنا بتا۔ اور واقعتاً ایسا ہے، آپ کے گھر کوئی اپنے بچے کی شادی کا کارڈ دینے آیا اور آپ نے جانے کا ارادہ کیا ہوا، میں نے جانے کا ارادہ کیا ہوا، تو جب مجھے کارڈ ملے گا آئیں گے جناب میں لازمی آؤں گا انشاءاللہ۔ میں وہاں پر کہوں گا جہاں میرا ارادہ نہیں ہوگا تو میں اللہ پہ ڈال دوں گا۔ ہمارے استاد محترم یہاں پر کہتے تھے کہ جب اللہ تو چاہ رہا ہے، تم بتاؤ تم چاہ رہے ہو کہ نہیں چاہ رہے۔ آج ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو اپنی روٹین میں سے نکال دیا ہوا ہے۔ کتنا ہم الحمدللہ کہتے ہیں، اب ہم ایک نارمل ورڈ استعمال کرتے ہیں، سر تھینک یو ویری مچ، تو سر بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ خیر، کیا ہے اللہ آپ کو بہتر جزا دے، اللہ آپ کو بھلائی کی جزا دے۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ ان کا ذکر کرتے ہوئے، ان کی بات کرتے ہوئے ہمارا جو ذہن ہے وہ تھوڑا سا کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے، الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ۔ یہ وہ مادیت پرستی کا غلبہ ہے، وہ غول ہے جس انوائرمنٹ میں بیسیکلی ہم رہ رہے ہیں۔ تو ہر چیز اپنے انوائرمنٹ کے اوپر اسی حساب سے پہچانی جاتی ہے۔ آپ اگر تندور کے پاس کوئی چیز رکھ دیں گے، گھی رکھ دیں گے جمع ہوا، تو وہ میلٹ ہو جائے گا آٹومیٹکلی، اور آپ اگر اسی کو اٹھا کے ڈیپ فریزر میں رکھ دیں گے تو وہ جم جائے گا۔ وہ انوائرمنٹ اس کے اوپر اپنا اثر ڈالتی ہے۔ تو ہمیں اپنی انوائرمنٹ پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اپنی دوستیوں پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اپنے معاملات پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اپنی گیدرنگس پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اپنی سوسائٹیز پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر الٹیمیٹلی یہ چیزیں بدلتی ہیں، پھر کیونکہ بندہ مومن کا شیڈ ایک ہی ہوتا ہے۔ وہ جو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ہمیں آخر میں بتا دیا تھا نا، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ، اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہوگا؟ وہ جیسے آپ کو مثال دی تھی کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو برف کے گولے چوسا کرتے تھے، اور برف ہوتی تھی سب رنگ کی، تو کوئی پنک کر رہا ہے، کوئی جامنی کر رہا ہے، کوئی لال کر رہا ہے، کوئی سبز کر رہا ہے، تو اس کے اوپر رنگ آ جاتا تھا۔ بندہ مومن پہ جب اللہ کا رنگ آ جاتا ہے تو اٹ از امپاسبل کہ وہ گھر میں اور شیڈ میں ہے، مسجد میں اور شیڈ میں ہے، اسکول میں اور شیڈ میں ہے، دفتر میں اور شیڈ میں ہے۔ یہ شیڈز نہیں ہو سکتے، شیڈ نہیں ہو سکتے۔ دل کی کیفیت اس کی جو ہے وہ نہیں بدل سکتی۔ یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ ایک ہوسٹائل انوائرمنٹ میں رہے اور وہ بڑا پرسکون ہو۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا نا، شیطان کو اور حضرت جبرائیل کا مکالمہ کراتے ہوئے، میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ اللہ اللہ۔ تو بندہ مومن کبھی بھی ریکنسیلیشن نہیں کرتا باطل نظام کے ساتھ، اس کے دل کے اندر ہمیشہ ایک کسک، ایک تڑپ رہتی ہے۔ وہ اس انوائرمنٹ کے اندر، اس ہوسٹائل انوائرمنٹ میں کبھی بھی پیس محسوس نہیں کر سکتا، سکون میں نہیں آ سکتا، کیونکہ اس کی جو روح ہے وہ جاگ چکی ہوئی ہے، بیدار ہو چکی ہوئی ہے۔ تو جب ایک چیز روح کے اگینسٹ ہو رہی ہے تو پھر اندر سے بے چینی آٹومیٹکلی ہو جائے گی۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اور اگر وہ صلح کے لیے پیش قدمی کریں، فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اللہ پر توکل کرتے ہوئے ان سے صلح کر لو۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک اللہ ہی سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اور پھر اگر وہ تمہیں دھوکہ دینے کا ارادہ کریں، فَإِنْ حَسْبَكَ اللَّهُ، تو اللہ تمہارے لیے خود کافی ہوگا، هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اللہ ہی تو ہے جس نے اپنی خاص نصرت سے مومنوں کے ذریعے تمہاری مدد کی ہے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور مسلمانوں کے دلوں میں باہمی الفت بھی پیدا کر دی ہے۔ اوس اور خزرج کی جو دشمنی تھی 1000 سال کی تاریخ تھی اس کی، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب ایک خزرجی مارا جاتا ہے، ایک خزرجی نوجوان کو مارا جاتا، قتل کیا جاتا، تو اس کے بدلے میں اوس کے 3 سے 4 نوجوانوں کی جان لی جاتی۔ اس دشمنی کو اللہ تعالیٰ نے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، مسلمانوں کے دلوں میں آپس میں باہم الفت پیدا کر دی۔ اسی کو اقبال نے کہا نا
وہ ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رسم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. کیونکہ مربی کون تھے، مزکی کون تھے، مبلی کون تھے؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. صلی اللہ علیہ وسلم محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ کفار کے مقابلے میں سخت ہیں لیکن آپس میں بڑے رحیم اور نرم. لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اگر آپ زمین بھر بھی دولت خرچ کر دیتے، ما الفت بین قلوبہم، ان کے دلوں میں محبت کا وہ کلائمیکس اور سٹینڈرڈ پیدا نہیں کر سکتے تھے جو ہم نے پیدا کیا. ولیکن اللہ الف بینہم، ہاں اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا ہے. انہ عزیز حکیم، بے شک اللہ بہت زبردست اور بڑی حکمت والا ہے. یا ایھا النبی، اے نبی، حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، آپ کی اور آپ کی پیروی کرنے والے مومنین کی حمایت کے لیے اللہ کافی ہے. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حرض المؤمنین علی القتال، مومنین کو جنگ کے لیے ابھاریے. یہاں پر بتایا جا رہا ہے بیسیکلی کہ انہیں اپنے جو موقف ہے اس کی سچائی کا آگے ذکر آ جائے گا کہ وہ جو کافر آتے ہیں جنگ پہ لڑنے کے لیے تو ان کو اپنے موقف کی سچائی کا اس طرح یقین نہیں ہے جیسے تمہیں یقین ہے. بس آج ہمیں کیا ضرورت ہے کہ وہ یقین ہم پیدا کریں، یقین والا ایمان پیدا کریں. اور یقین والا ایمان پیدا کرنے کا بیسک طریقہ یہ قرآن کے ساتھ شعوری سطح پہ جڑنا. وہ نہیں جو صبح جمعہ کے وقت سورہ یاسین یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین یا وہ نماز میں اگر نہیں دینا الصراط المستقیم، وہ والا ایمان وہ نہیں. شعوری سطح کے اوپر انٹلیکچ لیول کا ایمان. اچھا انٹلیکچولیٹی کو یہ نہیں ہوتی کہ کوئی بہت پڑھا لکھا ہے تو وہ انٹلیکچوئل ہوگا. ایک ریڈی والا بھی انٹلیکچوئل ہو سکتا ہے، ایک ریڈی والا بھی انٹلیکچوئل ہو سکتا ہے اور ایک پی ایچ ڈی کیا ہوا شخص بھی امیچور ہو سکتا ہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کیونکہ جو دین سے بیسیکلی چیزیں لنک کرتی ہیں اس کا فطرت کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی کو کہ مومنین کو جنگ کے لیے ابھاریے. یکم منکم 20 صابرون یغلبوا مئتین، اگر تم میں سے ثابت قدم رہنے والے 20 بھی ہوں گے تو وہ 200 پہ غالب ہوں گے. 1:10 کی ریشو آ رہی. وَإِن مِنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اس طرح تم میں سے 100 جو ہیں وہ 1000 کافروں پہ غلبہ پا لیں گے. بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ، وہ اس لیے کہ یہ ناسمجھ لوگ. الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا، اب اللہ نے آپ پر بوجھ ہلکا کر دیا اور اس سے معلوم ہے کہ اب کمزوری آ گئی ہے تم لوگوں میں. کون سی کمزوری؟ مطلب ایک طرف تو وہ اہل مکہ تھے کہ جن کو آزمائش کی بھٹیوں میں ڈال ڈال کر جو ہے وہ کندن بنایا گیا تھا. ساری بات ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تلوار چلی ہے غزوہ بدر کے اندر، کسی کی چلتی؟ امیہ بن خلف کا جس طرح بھیجا اڑا کے پھینکا ہے. وہ جو 12-13 سال کی ایک برداشت کی ہے سختی، تنگی، مصیبت اور تکلیف، تو ان کے ہاتھ جب کھلنے کا حکم دیا تو پھر انہوں نے کیسے ہاتھ کھولے اپنے. لیکن اب جو درمیان میں 9 مسلمین شامل ہو گئے آ کے، جنہوں نے ان چیزوں کو پہلے دیکھا نہیں تھا، جو ابھی آزمائش کی ان بھٹیوں سے ابھی گزرے نہیں، تو ان کی وجہ سے کچھ نہ کچھ کمزوری آ گئی. تو آگے بتایا فَإِن مِنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ، لہٰذا اگر تم میں ثابت قدم رہنے والے اب 100 ہوں گے تو وہ 200 پہ غالب ہوں گے. مطلب وہ ریشو اب جو 1:10 کی تھی وہ 1:2 کی آ گئی. وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اگر تم میں ثابت قدم رہنے والے 1000 ہوں گے تو وہ اللہ کے حکم سے 2000 پر غلبہ پا سکیں. وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے. ابھی آگے ایک بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ آ رہا ہے، بڑا امپورٹنٹ ٹاپک آ رہا ہے. اس کو وہ کیا ہے؟ اس میں یہ جو سورہ انفال ہے نا، یہ بیسیکلی نازل ہوئی ہے غزوہ بدر کے بعد. یہ غزوہ بدر کے اوپر ایک تبصرہ ہے، ایک تجزیہ اللہ تعالیٰ کا. اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی سورہ محمد. سورہ محمد کی ایک آیت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی جنگی قیدی آ جائیں تو جب تک جنگ ختم نہ ہو جائے تو آپ اگر چاہیں اس کو تو پھر ان کو قید کریں، مطلب ان کو اگر مارنا چاہتے ہیں مارے، ورنہ ان کو احسان کر کے یا فدیہ لے کر چھوڑ دیں. ایک آرڈر آ گیا. یہاں پر ایک اور آرڈر آ رہا ہے. پہلے وہ آرڈر سن لیں کہ کیا آ رہا ہے، اس کے بعد پھر اس کا ایک جو ظاہری طور پہ ہمیں کنٹراڈکشن نظر آتی ہے ان 2 آیات کے سبجیکٹ کے تناظر میں، اس کو سامنے رکھتا ہوں. پھر آپ ماں کان، اچھا یہ تو آپ کو پتا نا کہ 70 کے قریب تو قتل ہوئے نا سردار.
70 के करीब उनके जो लोग थे वो POW बने, प्रिजनर ऑफ वॉर बने, जंगी कैदी बनाया गया उनको, ठीक है। अब जब वो जंगी कैदी बनाया गया ना, तो उसके अंदर अब दो राय आ गई। वो राय क्या थी? वो राय ये थी, एक तो ये कहा गया कि भाई इनको कत्ल किया जाए, और ये राय किसकी थी? अशद्दुहुम फी अम्रिल्लाहि उमर, हम जुमे के खुतबे में पढ़ते हैं ना, उम्मती बि उम्मती अबू बकर व अशद्दुहुम फी अम्रिल्लाहि उमर। शिद्दत थी हज़रत उमर करीम, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अंदर ना अल्लाह के हुक्म के मामले में। क्या मैं कहता हूँ सुभान अल्लाह, क्या शख्सियत थी, क्या बात थी, क्या मुकाम था। हाथ में कोड़ा था, जमीन हिली है, जलजला है, जमीन को कोड़ा मारा है, जमीन रुक जा, तुझे पता नहीं है तेरे ऊपर उमर हुकूमत करता है, जो अदल से हुकूमत करता है। अल्लाह सुभान अल्लाह। वो पता चला कि दरियाए नील के ऊपर जब तक वो बलि नहीं चढ़ाते जाके खातून की, तो दरियाए नील जो है वो हर साल बहता नहीं है, रुक जाता है। उसे जाके कहा कि इसको मेरा एक व्हाट्सएप दे दो, व्हाट्सएप मैसेज भेज दिया उसको, एक लेटर लिख दिया उसको। तो क्या कहा कि देखो दरियाए नील, अगर तो तुम इस वजह से बह रहे हो ना कि तुम्हें एक लड़की की कुर्बानी दी जाए फिर तुम बहोगे, तो वी डोंट नीड योर वाटर, हमें कोई जरूरत नहीं तुम्हारे पानी की, खुशकी रहो, कोई मसला नहीं। अगर अल्लाह के हुक्म से बहते हो ना तो गाना शुरू करते हो। मतलब कमाल है यार, अल्लाह अकबर। फिर मेरे ज़हन से नाम निकल गया, किसी एक बड़े मौर्रिख ने कहा था कि अगर दुनिया को एक उमर और मिल जाता तो आज दुनिया का नक्शे डिफरेंट होता। रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला। और आप क्या फरमाया करते थे, एक दफा आए हैं, मैं हैरान होता हूँ कि मैं अपनी इंटरप्रिटेशन कर रहा हूँ कि जब बैतुल मक़दिस का चार्ज लेने आए तो ऑफिशियल विजिट में टीए क्लेम कर सकते थे, कह सकते थे कि भाई मैं सरकारी टूर पे जा रहे हैं, मेरे को टीए बनना चाहिए, तो एक ऊंट के ऊपर चले, खुद बैठे हैं और आगे गुलाम चल रहे। अच्छा चले ठीक है, इसको भी छोड़, ये तो कह सकते थे ना कि यार जब रह जाए ना, 200-300 मीटर रह जाए तो एक प्रोटोकॉल कॉल केबल केड भेजो मुझे रिसीव करने के लिए, और वहां से मैं कपड़े शपड़े चेंज करके आला पोशाक पोशूक पहन के ना फिर हम आगे जाएंगे। हमारा एक दोस्त था, उसके पास किसी दौर में एक काली गाड़ी थी, तो उसको साफ रखता था बहुत ज्यादा। तो वो होता ये था कि जब कहीं जाना होता था ना उसने, तो 200 मीटर पहुंच के पहले गाड़ी रोकता था, उसको साफ करता था, उसके बाद फिर दोबारा, यार तेरी गाड़ी पे मिट्टी नहीं पड़ती, वो फिर बात करता था, यार मैंने पिछली गली में खड़े होकर साफ की थी। तो मैं बता ये रहा हूँ बेसिकली कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला जब आए ना तो कपड़े मिट्टी से अटे हुए, सही बात है, सफर करके आ रहे हैं, तो वो किसी ने कहा हज़रत प्लीज थोड़े कपड़े चेंज कर लें, आपके लिए हमने हमाम शमाम का बंदोबस्त है, तो उधर इतने प्रोटोकॉल वाले लोग हैं तो उनके सामने आ जाएंगे तो थोड़ी इंसल्ट ना हो जाए आपकी ना। तो हज़रत उमर ने क्या कहा, उमर को इज्जत इस्लाम ने दी है, इन कपड़ों ने नहीं। अल्लाह ताला करे कि हमारे बच्चों में क्या नहीं इस लेवल के ऊपर हम पैदा कर सकते, लेकिन अगर हम बैटमैन की टी शर्ट्स पहनेंगे, सुपरमैन की टी शर्ट्स पहनेंगे, और क्या होता है स्पाइडरमैन के बैग लेकर देंगे उनको, तो बच्चे को क्रिएटिविटी पता चलेगा कि उमर फारूक कौन थे, और खालिद बिन वलीद कौन थे, और साथ में नबी वकास कौन थे, और अमीर हमजा कौन थे, तारिक बिन ज़ियाद कौन था, मोहम्मद बिन कासिम कौन था, हस्नुल बन्ना कौन थे, शेख अहमद यासीन कौन थे, सैयद कुतुब शहीद कौन थे, अबुल कलाम आजाद कौन थे, शेखुल मौलाना महमूद हसन कौन थे, शबीर अहमद उस्मानी कौन थे, क्या पता चले। गवादी हमने जो असलाफ से मीरास पाई, सुरैया से जमीन पे आसमान ने हमको दे डाला। कोई नहीं है जो अपने बच्चे को उम्र के लिए लगाने के लिए तैयार, उम्र के लिए बच्चे नहीं दे सकते हम, पल ही जाएंगे ना इंशाअल्लाह। उस अल्लाह पे हमें यकीन है, वो अल्लाह जो चिड़ियों तक को रिज़्क़ पहुंचाता है वो हमारे बच्चों को रिज़्क़ नहीं देगा। मिसालें मौजूद नहीं है क्या, इस दौर की मिसालें मौजूद है, फिर भी यकीन नहीं आता। डॉक्टर जाकिर नाइक मिसाल नहीं, अगर वो आम डॉक्टरी कर रहे होते, इस लेवल पे होते, डॉक्टर इसरार अहमद आम डॉक्टरी कर रहे होते, इस लेवल पे होते, शेख इमरान हुसैन, कितनी मिसालें मौजूद है, अनगिनत मिसालें मौजूद। अल्लाह के दीन के साथ जो जुड़ता है, आज बहुत बड़ा खानदान है डॉक्टर साहब का, ये इजहार बिल्डर्स वाले, ये बाकी सारे, आज तारुफ क्या होता है, जी मैं डॉक्टर साहब का नवासा हूँ, जी मैं डॉक्टर साहब का भाई हूँ, जी मैं डॉक्टर साहब का भतीजा हूँ।
لیکن انہوں نے قربانی دی, انہوں نے وہ لائف سٹائل کی قربانی دی. اللہ کرے کہ ہم نے بھی وہ رمق پیدا ہو جائے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو پڑھائیں لکھائیں, اے لیولز کرائیں, او لیولز کرائیں, باہر بھیجے پڑھنے کے لیے, لیکن پھر اقبال کی طرح بھیجیں. سبستانی ہوا میں کرتے تھی شدت کی تیزی, نہ چھوٹے لندن نے بھی مجھ سے آداب سحر خیز. پھر وہ معاملہ ہو خیرہ نہ کر سکا مجھ کو جلوہ دانش فرنگ, سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ اور نظر. پھر وہ معاملہ ہو, پھر اس بچے کے اندر امت کی تڑپ. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو وہاں پر پھر یہ ہوا کہ حضرت عمر فاروق کی رائے یہ تھی کہ ان کی گردنیں اڑائی جائیں, اور گردنیں ایسے نہ اڑائی جائیں, گردن ایسے اڑائی جائے کہ حضرت ابو بکر کے سامنے ان کا بیٹا کھڑا کیا جائے, میرے سامنے میرا فلانا کھڑا کیا جائے, فلانے کے سامنے فلانے کا چچا کھڑا کیا جائے, اور پھر ہاتھ میں تلوار دی جائے, اور پھر پوچھا جائے کہ مال و دولت ہے دنیا یہ رشتہ ہو پیون مطالبہ ہو گما لا الہ الا اللہ. آگے آ جائے گی کل انشاءاللہ پڑھیں گے سورہ توبہ کے اندر وہ آیت نمبر 24 جو ہلا دینے والی آیت ہے, قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم, پڑھیں گے کل انشاءاللہ. تو یہ ان سے پوچھا جائے کہ پھر کس کی محبت ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شان رحمت تھی, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امتی بھی امتی, ان کی بھی رائے یہ تھی کہ ان کو چھوڑ دیا جائے. لیکن تھوڑا سا ایک اجتہادی معاملہ کیا ہوا, تھوڑا سا وہ کیا تھا, ایک ہوتی ہے وار, ایک ہوتی ہے بیٹل, ایک ہوتی ہے لڑائی, ایک ہوتی ہے جنگ. 65 کی جنگ تھی, اس کے اندر پھر لڑائیاں تھیں. چونڈا کا محاذ تھا, چونڈا کی لڑائی تھی, کھیم کرن کی لڑائی تھی, برکی کی لڑائی تھی. اب مشرکین مکہ مومنین کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے ساتھ ایک وار کی کنڈیشن میں, ایک جنگ کی کنڈیشن میں, ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی. تو یہ جو بدر کی ہے یہ لڑائی ہے, یہ جنگ نہیں تھی, یہ لڑائی تھی. پھر آگے بیٹل آف احد آئی, پھر بیٹل آف احزاب آئی, پھر 29 غزوات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑے. اور یہ ختم کب ہوگی, جب غزوہ فتح مکہ ہوا, اس کے بعد یہ وار ختم ہو گئی, کیونکہ انہوں نے سرنڈر کیا. اس کے بعد جب مکہ فتح ہوا تو تب سرنڈر ہوا نا. یہاں پر اب یہ اس آیت کو پڑھیے, ما کان لنبی ان یکون له اسرا, نبی کو نہیں چاہیے کہ اپنے ہاں رکھے قیدیوں کو, حتی یثخن فی الارض, جب تک کہ ملک میں خوب خون ریزی نہ کرے. تريدون عرض الدنیا, اے مسلمانوں کیا تم دنیا کی زندگی چاہتے, دنیا کی فائدہ چاہتے. اللہ یرید الاخرہ, جبکہ اللہ تمہیں آخرت کا فائدہ پہنچانا چاہتا ہے. واللہ عزیز حکیم, اور اللہ بہت عزیز اور حکمت والا ہے. اب اس کے اوپر وارننگ آ رہی ہے, جو اس کا یہ فیصلہ جو ہو گیا, اس کے اوپر ایک وارننگ دی جا رہی ہے, اور تھریٹننگ قسم کی وارننگ دی جا رہی ہے. لولا کتاب من اللہ سبق, اگر اللہ کا ایک فیصلہ پہلے سے جاری نہ ہو چکا ہوتا, لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم, تو فدیہ جو تم نے لیا اس کی پاداش میں تم پہ بہت بڑا عذاب آتا. فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا, بس جو حلال اور پاکیزہ مال غنیمت تمہیں ملے اسے شوق سے کھاؤ. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, ان اللہ غفور رحیم, بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری, اپنے اے نبی اپنے ان قبضے میں موجود قیدیوں سے کہہ دیجئے, انا یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا, اگر اللہ تمہارے دلوں میں کوئی خیر پائے گا, یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم, تو جو مال تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں عطا کرے گا اور وہ تمہیں بخش بھی دے گا. واللہ غفور رحیم, اور اللہ بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے. وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ, اور یہ کہ تم پھر دھوکہ دینے کی کوشش کرو گے, فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ, تو یہ پہلے بھی اللہ سے خیانت کر چکے ہیں, تو اللہ نے انہیں تمہارے قبضے میں دے دیا ہے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ, اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے. اب یہ وہ آیت آ رہی ہے جو میں نے آپ کو شروع میں بتائی تھی نا, آیت نمبر 2 اس کے اندر, اس سورت میں, وہ کیا تھی, ان الذین آمنوا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. یہ بندہ مومن کی شخصیت کا انر کورا ہے, باطنی کردار ہے. آپ کو کیا پتہ ایمان کتنا بڑھ ہے کتنا نہیں بڑھ رہا, آپ کو کیا پتہ کہ کسی کے اوپر اللہ کی آیات سے خشیت کتنی طاری ہو رہی ہے کتنی طاری نہیں ہو رہی. تو یہ بندہ مومن کی شخصیت کا ایک باطنی کردار ہے, ٹھیک ہے, جس کے بارے میں کوئی دوسرا کوئی رائے قائم نہیں کر سکتا. اب اس کی بندہ مومن کی شخصیت کا ایک خارجی پہلو سامنے آ رہا ہے, اب ایک ایکسٹروورٹ قسم کا کردار سامنے آ رہا ہے جو نظر آئے گا. اور یہی چیز اللہ تعالیٰ نے پھر سورۃ توبہ کی آیت 24 میں بھی ڈیفائن کیا ہے, جب آئے گا تو پڑھیں گے وہاں. ان الذین آمنوا وہاجروا, بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی, اپنا گھر بار تک چھوڑا,
وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور اپنے مال اور جان سے اللہ کی راہ میں لڑے، والذین آووا ونصروا، اور جن لوگوں نے مکہ کے مہاجروں کو مدینہ میں جگہ دی اور ان کی مدد کی، اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہی لوگ باہم ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، والذین آمنوا ولم یہاجروا، اور وہ لوگ جو ایمان تو لائے مگر انہوں نے ہجرت نہیں کی۔ اچھا یہاں پر پہلے رک کے نا تھوڑا سا ایک چیز سمجھ لیجیے، وہ کیا ہے؟ جب ہم یہ آیات پڑھتے ہیں نا تو ہجرت اور جہاد کے تناظر میں رہتے ہوئے اپنی پرسنالٹی کو ایک نٹ شل میں لے جاتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ یار ہم تو یہ نہیں کر سکتے، یہ ایک ہمارا ایک انداز ہوتا ہے اس کے بارے میں۔ وہ کیسے ہم نہیں کر سکتے؟ ہم کہتے ہیں کہ یار ہجرت، ہمارا ہجرت سے کیا تعلق؟ نبی رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے، افضل ہجرت ہے گناہوں کو چھوڑنا، اپنے نفس کو اللہ کا مطیع بنانا۔ ابھی نیت کر لیں ہجرت کرنی ہے، ہجرت ہو جائے گی۔ یہ ہجرت تو کی جا سکتی ہے نا۔ میں پھر ایک بات رک کے کہتا ہوں گردے دل کے ساتھ، کیا ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کسی کی کہ آپ کے گھر میں آ کے چیک کرے کہ آپ صبح کا مارننگ شو دیکھ رہے ہیں، رات کے ڈرامے دیکھ رہے ہیں، جو فضول قسم کی واہیات اور بکواسیات ٹیلی ویژن کے اوپر آتی ہیں، وہ آپ کے بچے، آپ کی بیگم، آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے؟ اپنی مرضی سے دیکھ رہے ہیں نا، چھوڑ دیں۔ نہیں چھوڑتے اتروا دیں کیبل، نہیں کیبل اترتی اتروا دیں نیٹ تھوڑے عرصے کے لیے۔ ایسے تھوڑی چیزیں ٹھیک ہوتی نا۔ بچوں کے لیے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بچوں کے پیپر آنے والے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے، ایم کیٹس، ای کیٹس، پتہ نہیں کیڑی کیٹ آج کل نکل آئی ہیں جناب، وہ بچوں کے پیپر ہو رہے ہیں، باہر بھجوانا ہے، بچہ نیٹ نہیں چھوڑتا، کرتے ہیں بس پکڑ لیتے ہیں، موبائل کے نہیں پکڑتے۔ بلکہ چھوڑے پوری پکچر پینٹ کرتا ہوں آپ کے سامنے، پتہ چلے کہ اس والٹن روڈ کے اوپر شہباز شریف صاحب آئے۔ کون آئے؟ شہباز شریف صاحب۔ کارنر میٹنگ کی انہوں نے 50-60 لوگوں کے ساتھ، اور انہوں نے کہا مجھے یہاں سے نا 100 بچہ چاہیے۔ کتنے بچے چاہیے؟ 100، اور ساتھ ایک بک لے کر آئیں، وہ ہو چائنیز زبان میں 70 صفحوں کی ایک کتاب، اور وہ دیں اور کہیں کہ 1 مہینے کے بعد اس کتاب کا ٹیسٹ ہوگا، اور ان 100 بچوں میں سے جو بچہ اس کو ٹاپ کرے گا نا اس کو کہاں ملے گی؟ چائنا دے دیں گے۔ چائنیز زبان میں کتاب ہے، ماشاء اللہ سمجھدار لوگ ہیں تو چائنا دے دیں گے اس کو۔ اور کتنی تنخواہ رکھیں گے اس کی سر آپ نہ بتائیے گا، کوئی اور بتائے کتنی تنخواہ رکھیں گے اس کی؟ ہم 30 لاکھ روپے۔ کتنی؟ 30 لاکھ روپے۔ اور ایک دیں گے اس کو ہم لینڈ کروزر V8 کالے رنگ والی، اور لینڈ کروزر آپ کو پتا ہے اکیلی چلتی ہے، بالکل بھی اچھی نہیں لگتی، سڑک پہ برا لگتا ہے لینڈ کروزر اکیلی چل رہی ہو تو۔ سوئفٹ تھوڑی ہے جو اکیلی چل رہی ہے، ایشوز کے کیا ہونا چاہیے؟ ماشاء اللہ بس سمجھدار لوگ ہیں، ویگو ڈالا ہونا چاہیے، وہ بھی کالے رنگ کا ہو تو اچھا لگے گا، لینڈ کروزر بھی کالی، اور ویگو ڈالا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں خالی اچھا لگتا ہے پیچھے سے؟ ماشاء اللہ سمجھدار لوگ ہیں۔ 4 گارڈ ہونے سے اس میں عام لکوڈ قسم کے نا، ان کی روٹی خرچہ پانی کوئی آپ کے ذمہ نہیں ہے۔ 30 لاکھ روپیہ تنخواہ ملے گی، 2 گاڑیاں اس طرح کی، اور گھر کہاں ہونا چاہیے؟ بھی اچھے، ماشاء اللہ سمجھدار لوگ سارے سمجھدار، باقی سب نے کی ہوتی ہے اپنے اپنے کہیں نہ کہیں رات کو سونے سے پہلے۔ تو ایک ایگزیکٹو بلاک کے اندر، ایگزیکٹو بلاک میں ٹھیک ہے، وہاں پہ کارنر والا جس کے 2 جگہوں سے گیٹ کھولتے ہیں، بلکہ فارم ہاؤس بنا ہے پورا، اس کے نا 4 جگہوں سے دروازے، اندر ہی سوئمنگ پول بھی اس میں، اور سال میں 2 مہینے کی چھٹی ہے، ورلڈ ٹور ہے، جدھر جانا چاہیے کمپنی کے کھاتے میں، یہ سب کچھ ملے گا۔ اب اگر وہ بچہ کبھی رات کو سونے کی بھی کوشش کرے تو ابا جی جو ہے نا، وہ جو پائپ ہوتا ہے نا ربڑ والا، وہ پکڑ کے مارے گے اس کو، تو سوتا کیوں گیا ہے؟ پتا نہیں ہے کہ کل لگنا کیا 2 مہینے کے بعد۔ اللہ کی عزت کی قسم، اس سے قیمتی کتاب ہمارے پاس، اس سے کہیں قیمتی کتاب ہمارے پاس۔ اللہ مجھے اور آپ کو یقین عطا فرمائے، یقین عطا فرماتے اللہ۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ باتیں کر رہا ہے اس کے اندر، اتنا بڑا ایک مقام ہے یہ، اس کے تھرو اللہ ہم سے بات کر رہے ہیں۔ اللہ ہم اس کا یقین عطا فرمائے۔ یقین پیدا کر رہے ناداں کہ یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کے جس کے آگے جھکتی ہے فخور۔ اب یہ باطنی کردار آ گیا، وہ باطنی کردار ہجرت تہیا کر لے، نہیں کریں گے آج کے بعد یہ کام، اللہ سے مدد مانگے، یا اللہ میں نہیں چھوڑ سکتا، تو تیری بندہ ہوں نا، تو نے مجھے بنایا نا،
میرے پروگرام کو کریٹ تو نے کیا نا، میرے اندر پروگرام تو نے ڈالی تھی نا، تو نے میرے میں جینس ڈالی ہے نا، میں خود تو لے کر نہیں آیا۔ اللہ تو مجھے معاف کر لے، تو اپنی طرف کر لے، میں تیرے راستے پہ آنا چاہتا ہوں، تو مجھے اپنی طرف کر لے۔ اللہ کے ساتھ محبت کا دعویٰ ہو، محبت کا دعویٰ کسی دنیا دار انسان سے بھی کر لے نا، اس میں بھی کوئی تھوڑی سی مربت اور وفا ہو نا، تو وہ بھی پازیٹیو رسپانس دے دیتا ہے۔ اس اللہ سے محبت کا دعویٰ کریں اور وہ اللہ آپ سے پازیٹیو رسپانس نہ دے، یار یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں آپ کے دعوے میں حقانیت کتنی ہے، سچائی کتنی ہے، تڑپ کتنی ہے، لگن کتنی ہے، وہ اس چیزوں کا جاننے والا ہے۔ ہم اصل میں کیا کرتے ہیں، ہم 4 گنا چھڑواتے ہیں اور 2 جس سے ہمیں بہت لذت مل رہی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں ابھی دعا نہ ہی منگو تو بہتر ہے کہ چھوٹی نہ جان۔ بیریئر لگ رہا ہوتا ہے نا، کراس نہیں کرنا چاہتے اس کو، جب بیریئر اللہ کراس کروا دیتے اپنی رحمت سے، پھر اللہ کی شان کی بات ہے، انسان اللہ کو پہچان لے، اللہ سے اللہ کو مانگ لے، اللہ سے اللہ کو مانگ لے۔ یہ راتیں بڑی قیمتی ہیں، یہ وقت بڑا قیمتی ہے۔ ہم کہیں اور بھی بیٹھے ہو سکتے تھے، میں بھی کہیں اور بیٹھا ہو سکتا تھا، آپ بھی کہیں اور بیٹھے ہو سکتے تھے۔ یہ اس رب کی مہربانی نہیں ہے، اس کا کرم نہیں ہے، اس کا فضل نہیں ہے کہ ہم اس کی کتاب سامنے رکھے اس کی باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث غلط نہیں ہو سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ جب میرے بندے میری کتاب کو رکھ کے اس کی تدریس کرتے ہیں، اس کے بارے میں مذاکرہ کرتے ہیں، اس کی بات کرتے ہیں، فرشتے اس جگہ کو، اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جب یہ کام ہوتا ہے، فرشتے اس جگہ پہ آل راؤنڈ ڈیفینس لے لیتے ہیں، گھیر لیتے ہیں اس کو۔ فرشتے پروٹوکال کے ساتھ آتے ہیں، فرشتے دیکھتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اور فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں جو یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ فرشتے موجود ہیں یہاں پر، وہ دعائیں کر رہے ہیں ہمارے لیے۔ تو اس سے بڑی ہماری اور خوش قسمتی کیا ہوگی؟ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اسی وقت دعائیں مانگے کہ یا اللہ میں یہ کام چھوڑنا چاہتا ہوں، میں نہیں جاؤں گا آج کے بعد کسی ایسی شادی میں جہاں پر کوئی غیر شرعی تقریب ہو۔ میرے لیے میرے اللہ کا حکم پہلے، میری پوری کوشش ہوگی کہ میں آج سے اپنے اوپر ایک شرعی پردہ نافذ کروں، میں کروں۔ سادہ مسئلہ کیوں ہوتا ہے؟ ہمارا مسئلہ ہوتا ہے ہم سب سے پہلے بیگم پہ نافذ کرواتے ہیں، وہ کہتی ہے جا کدھر رہا ہے یہ 4 دنوں سے، خبردار جو کل سے گئے بیٹھے گھر میں آپ آرام سے چنگے بھلے یہ کام وہ کی ہے، وہ کچھ بیچاری کو تو نہیں پتا نا۔ ہمیں پردہ آج تو بات نہیں لو جی مولوی صاحب کدھر اتیاچار کے لیے کنا بھی اتیاچار کے اپنے اوپر سب سے ہے۔ جس دل میں صداقت کے لیے مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جاں پیدا کرے، پہلے اپنے پیکرے، اور پھر جن باتوں کو ہم نے سمجھنے میں 40 سال لگا دیے، 45 سال لگا دیے، 30 سال لگا دیے، ہم چاہتے ہیں اگلا جو ہے وہ 30 دنوں کے اندر آ جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو ہجرت کریں، آج گناہوں کی زندگی کو چھوڑیں، جہاد کریں۔ کون سا جہاد؟ جیم ہا دال جہد سے نکلے، کوشش کریں۔ کون سی کوشش کریں؟ افضل جہاد کون سا ہے؟ غزوہ تبوک سے واپسی پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہیں۔ غزوہ تبوک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مشکل ترین غزوہ، کل انشاءاللہ بات ہو جائے گی اس کے اوپر۔ سورۃ توبہ کے آخری 11 رکوع کے اوپر ہے، چھٹے رکوع سے لے کے 16ویں رکوع تک پورا غزوہ تبوک کا مضمون ہے۔ پتہ چل جائے گا کتنا مشکل۔ آپ اس سے واپسی پہ کہہ رہے ہیں ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہیں، اور وہ کون سا جہاد ہے؟ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو اس کوشش پہ، اس رستے پر لانے کی کوشش کریں۔ ایک دفعہ جانے والے نے میسج کیا، یہ میسج اتنا عام کرو کہ ٹرمپ تک پہنچے۔ میں کال کی، میں کہا بھائی اگر نمبر تو بھیج اس کا، واٹس ایپ ہے۔ کس کا؟ میں کہا ٹرمپ کا۔ یار میرے پاس تو نہیں، اگر تم نے اس کو میسج بھیج دیا، اگر تم نے یہ میسج پڑھا، کہتا ہے ہاں پڑھا ہے۔ میں نے کہا تم نے اپنے گھر والوں کو پڑھایا، بیگم صاحبوں کو میسج پڑھایا؟ کہتا پاگل ہو گیا، گھر میں لڑائی ڈلوانی۔ میں کہا ٹرمپ کے گھر میں تو لڑائی ڈلوا رہے ہیں، اپنے گھر میں تم نے میسج فارورڈ نہیں کیا۔ انفسکم واہلیکم نار، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ذمہ داری نہیں؟ کیا ذمہ داری صرف گھر والوں کو گروسری اسٹور کے یکم کی تاریخ کو لے جا کے بہترین طریقے سے چیزیں دلوا دینے کی، بچوں کو عید کے کپڑے دلوا دینے کی ذمہ داری؟ اللہ کی قسم نہیں پوچھے گا کہ بچوں کو عید کے کپڑے دلوائے تھے کہ نہیں دلوائے تھے، بچوں کو میٹرک کے پی ایس سے کروایا تھا کہ دیکا نو سے کروایا تھا کہ مون لائٹ پبلک اسکول سے کروایا تھا؟ اللہ نہیں پوچھے گا، اللہ قتل نہیں پوچھے گا۔ ہاں اللہ یہ پوچھے گا اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کی کہ نہیں کی۔ اور اس وقت اولاد کہے گی اللہ میرے ماں باپ کو پکڑ کے پہلے جہنم میں ڈال، ان کی وجہ سے میں جنت میں نہیں آ سکتا۔ قرآن کا مضمون ہے۔
اولاد کے لیے ماں باپ کہیں گے ہماری اولاد کو پہلے ڈال دیں، ان کی وجہ سے ہم دین کے اوپر نہیں آ سکتے۔ یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن یہ آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے، وامہ وابیہ، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، وصاحبتہ وبنیہ، اپنے بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے، اور کیا کہے گا ان کو پکڑ لے بس میری جان چھوڑ دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہیں تمہاری مال تمہاری اولاد ہلاکت میں نہ ڈال دیں اللہ کی یاد سے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے ان باتوں کو سمجھنے کی۔ ما لکم من ولایتہ من شیء حتی یہاجروا، والذین آمنوا ولم یہاجروا، اور وہ لوگ جو ایمان تو لے لیکن ہجرت نہ کی، ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا، جب تک وہ ہجرت نہ کرے تمہیں ان کی رفاقت سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، لیکن اگر وہ تم سے دین کے نام پر مدد مانگے، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو ان پر تمہاری ان کی مدد کرنا تم پر لازم ہے۔ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، لیکن کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں جن سے تمہارا معاہدہ ہو۔ یعنی کہ اب اگر وہ کمزور مسلمان جو کسی ایسے قبیلے کے اندر ہیں کہ ان سے تمہارا معاہدہ ہے، تو اب تم ان کے خلاف کچھ اقدام نہیں کر سکتے، اب وہاں پر تمہیں خاموشی دکھانی پڑے گی۔ یہ ہے اسلام، سوشل جسٹس، کہ جہاں پر عدل کی بات آئے گی وہاں پر بھلے کافر کا فائدہ ہو رہا ہو۔ وہی جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ کسی قوم کی دشمنی بھی تمہیں عدل سے مت روکے، واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اور کافروں کی بھی تو آپس میں دوستی ہے کہ نہیں ہے؟ مودی کی اور نیتن یاہو کی دوستی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ اور آج مارک کر لیں اس بات کو، چند دنوں کی بات ہے، چند ہفتوں کی بات ہے، یہ ٹرمپ جو پہلے مودی کو چھیڑا کرتا تھا بیوٹیفل پلیس کہہ کے یا دوستی ہو جائے گی۔ الا تفعلوه، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر، تو زمین پر بڑا فتنہ و فساد پھیل جائے گا۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے، ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ والذین آووا ونصروا، اور وہ بھی جنہوں نے ان کو پناہ دی اور ان کی مدد کی۔ اولئک هم المؤمنون حقا، وہاں پر بھی آیا تھا نا اولئک هم المؤمنون حقا، یہاں بھی آ گیا۔ اب یہ وہ بریکٹ کلوز ہوگی بیسیکلی، بندہ مومن کی سیرت کا خارجی اور باطنی کردار سامنے آ گیا۔ یہ ہیں سب کے سب جو اصل میں سچے مومن ہیں۔ یہ جو ہم کی ضمیر، یہ خالی یہ بھی ہو سکتا تھا اولئک المؤمنون، جملہ اس میں کمپلیٹ ہو جانا تھا یہاں پر، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر جو ہم کی ضمیر درمیان میں لگائی ہے، یہ ایک پکی ایکسٹینڈ کر دیا بات کو۔ یہ ہیں اصل میں جو سب کے سب پکے سچے مومن ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور عزت والا رزق بھی ہے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ والذین آمنوا من بعد، اور وہ لوگ جو ان کے بعد ایمان لائے، وہاجروا وجاہدوا معکم، ہجرت کریں اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کریں، فاولئک منکم، تو وہ بھی تم میں شامل ہیں۔ اب یہاں پر وہ حکم آ رہے کہ جو پہلے ایک مواخات قائم کی تھی نا، تو یہ نہ ہو کہ اس مواخات کو یہ ان قرابتی نسبتوں کے اوپر ایسے ترجیح دینی شروع کر دیں کہ ان کو اپنی وراثت میں بھی شامل کر لیں، تو اب اس کے بارے میں حکم آ رہا ہے۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اور رشتہ دار اللہ کے احکام میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، بے شک اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اب آگے جناب یہ سورہ توبہ، سورہ توبہ کے بارے میں کچھ تمہیدی کلمات جو ہیں وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہیں۔ یہ قرآن کریم کی ایک انداز سے